ناظرین، ہمارے ہاں عوام کا یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ فوج میں بھرتی صرف اور صرف فوج کے بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ آرمی میں ہر بڑے عہدے تک پہنچنے کا میرٹ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ کسی بڑے افسر کا رشتہ دار ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آج آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر سے لے کر مارشل اللہ ایوب خان تک ہمارے آرمی کے چیف کے والدین کیا کام کرتے تھے۔ کیا آپ اس آرمی چیف کو جانتے ہیں جس کے والد معمولی قصاب تھے؟ کون سے آرمی چیف اپنے طالب علمی میں کچر پر بیٹھ کر سکول جایا کرتے تھے؟ ہمارے کون سے آرمی چیف کو ان کی وصیت کے مطابق فوجی قبرستان کی بجائے ایران میں دفن کیا گیا؟ وہ کون سے آرمی چیف تھے جن کو ورزش کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ جان کی بازی ہار گئے؟ اور ہمارے وہ کون سے آرمی چیف تھے جن کے والد بغلے صاف کیا کرتے تھے؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سید عاصم منیر افواج پاکستان کے یہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ سید عاصم منیر کے والد کا نام سید سرور منیر تھا، جو کہ تارک آباد راولپنڈی کینٹ کے سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول کے پرنسپل تھے۔ سید عاصم منیر کے والد پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھے۔ انہوں نے محلے میں مسجد اور چھوٹا سا مدرسہ بنوایا ہوا تھا۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ جنرل عاصم منیر اور ان کے دونوں بھائیوں سید ہاشم منیر اور سید قاسم منیر نے اپنے والد کے ہی قائم کردہ مدرسے سے قرآن حفظ کیا تھا۔ قمر جاوید باجوہ عاصم منیر سے پہلے رہنے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ 29 نومبر سن 2022 کے روز اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ افواج پاکستان کے 16ویں سپہ سالار قمر جاوید باجوہ گکھڑ منڈی گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں اور یہ باجوہ جٹ ہیں۔ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل اقبال باجوہ جن دنوں کوئٹہ کنٹونمنٹ میں تعینات تھے تو وہ اپنی سروس کے دوران ہی وفات پا گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت قمر جاوید باجوہ کی عمر صرف اور صرف 7 سال تھی اور وہ اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے۔ جنرل راحیل شریف جنرل باجوہ سے پہلے آرمی چیف اور افواج پاکستان کے 15واں سپہ سالار جنرل راحیل شریف ضلع گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ بٹی راجپوت ہیں اور آرمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں۔ ان کے والد میجر شریف بٹی قیام پاکستان سے پہلے انڈین آرمی کے آفیسر تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم بھی لڑی۔ سن 71 کی جنگ میں نشان حیدر پانے والے میجر شبیر بٹی جنرل راحیل شریف کے بڑے بھائی جان تھے۔ یاد رہے کہ میجر شبیر شریف اور سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کورس میڈ تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1965 کی جنگ کے ہیرو اور مادر وطن کے دفاع کی خاطر اگلے مورچوں پر مارے جانے والے میجر راجہ عزیز بٹی شہید راحیل شریف کے ماموں جان تھے۔ میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو ان کی بہادری کی وجہ سے نشان حیدر سے نوازا گیا اور راحیل شریف کے 2 بیٹے اس وقت بھی پاک آرمی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اشفاق پرویز کیانی پاکستان کے 14ویں آرمی چیف، ان کا تعلق گکھڑ منڈی سے ہے اور کیانی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنرل اشفاق کیانی کے والد صاحب پاک آرمی میں جونیئر افیسر تھے جو کہ صوبہ دار میجر کے رینک سے ریٹائرڈ ہوئے۔ یاد رہے اشفاق کیانی کو زرداری کے دور میں مدت ملازمت میں توسیع دی گئی اور یہ 6 سال تک فوج کے سپہ سالار رہے۔ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے 13ویں آرمی چیف تھے۔ یہ انڈیا کے رہنے والے تھے اور ہجرت کے بعد کراچی آ کر رہنے لگے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف کا بچپن ترکی میں گزرا، کیونکہ ان کے والد مشرف الدین سفارتکار تھے جو کہ ترکی کے کیپٹل انکارا میں پاکستان ایمبیسی میں سروس انجام دے رہے تھے۔ جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کے 12ویں چیف آف آرمی جہانگیر کرامت پشتون قبیلے کے زائی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کرامت سرکاری عہدے پر تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہانگیر کرامت کے دور میں پاکستان نیوکلیئر پاور بنا تھا۔ جمہوری سوچ رکھنے والے جہانگیر کرامت نواز شریف کے سافٹ ٹارگٹ کا نشانہ بنے، کیونکہ جب نواز شریف نے استعفیٰ مانگا تو جنرل صاحب نے خاموشی سے سرنڈر کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جنرل صاحب کے کولیگ ان کو جنرل باجا کے نام سے پکارتے تھے۔ عبد الوحید کاکڑ پاکستان کے 11ویں سپہ سالار کا نام عبد الوحید کاکڑ تھا، جن کو میاں نواز شریف نے 4 جرنیلوں پر ترجیح دیتے ہوئے کمانڈ سونپی تھی۔ عبد الوحید پشتون قبیلے کاکڑ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان بلوچستان کے علاقے یوگ میں آباد تھا۔ ان کے چچا سردار عبد الرب نشتر پاکستان کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں۔ میڈیا کی آنکھ سرکاری نمائندوں کے جنبیلوں اور خواب و ڈابوں سے دور بے نیازی سے 85 سالہ عبد الوحید کاکڑ راولپنڈی شہر میں خاموشی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ افواج پاکستان کے 10ویں سربراہ جنرل آصف نواز جنجوعہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان چکری راجگان ضلع جہلم میں آباد تھا۔ جنرل آصف نواز کے والد راجہ عبد الغفور جنجوعہ انڈین آرمی افیسر تھے۔
जबकि इनके दादा भी इंडियन आर्मी में मुलाजमत करते रहे थे। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान ही जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। इनकी बीवी ने इल्ज़ाम ऐद किया कि इनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं, बल्कि इनको हुकूमत ने ही जहर देकर कत्ल किया है। जनरल मोहम्मद असलम बेग पाकिस्तान आर्मी के नामी चीफ थे, जो कि मुगल खानदान से तल्लक रखते थे। भारतीय उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ की उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा होने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग हिजरत करके पाकिस्तान आबाद हो गए थे। इनके वालिद मुर्तज़ा बेग अपने ज़माने के नामी गिरामी वकील थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक पाकिस्तान के 8वें चीफ ऑफ आर्मी थे। मशरकी पंजाब के शहर जलंधर से आरई फैमिली से तल्लक रखते थे। इनके वालिद मोहम्मद अकबर एक गरीब किसान थे। किताबों में यह भी तहरीर था कि मोहम्मद जनरल ज़ियाउल हक के वालिद एक तवील अरसे तक इंडियन आर्मी में भर्ती रहे और वहाँ ये हजाम का काम किया करते थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 मार्च 1976 वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक को तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी बना दिया था, मगर फिर ज़ियाउल हक ने ही 1977 में मार्शल लॉ लगाते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया और खुद सदर पाकिस्तान बन गए। जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब जहाज़ के हादसे में वफात पा गए। जनरल टेका खान पाकिस्तान के 7वें चीफ ऑफ आर्मी थे। टेका खान रावलपिंडी के ज़िला किला सईदा के रहने वाले थे। ये राजपूत कौम से तल्लक रखते थे। जनरल टेका खान वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के काफ़ी करीबी साथी समझे जाते थे, जबकि शेख मुजीबुर रहमान बुच्चर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहता था इनको। याद रहे, रिटायरमेंट के बाद जनरल टेका खान ने सियासत में हिस्सा लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में ही पूरे पंजाब में गवर्नर तैनात हुए। जनरल गुल हसन खान छठे आर्मी चीफ गुल हसन खान थे। ये भी पश्तून फैमिली से तल्लक रखते थे। याद रहे, अफवाज पाकिस्तान के गुल हसन वो अकलौते सरबराह थे जिनसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा लेकर अपने मनपसंद जनरल टेका खान को आर्मी चीफ बनाया था। जनरल गुल हसन का दौरानिया बतौर चीफ ऑफ आर्मी ड्यूटी 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक का था। इन्होंने फौज से रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों को जमा करते हुए एक किताब भी तहरीर की। जनरल याह्या खान पाकिस्तान के ये भी चीफ ऑफ आर्मी थे। जनरल याह्या खान का तल्लक चकवाल से था। इनके वालिद आगा सादत अली खान इंडियन रॉयल पुलिस में मुलाजमत करते थे। पाकिस्तान की सियासी तहरीक की वरकगर्दानी की जाए तो जनरल याह्या खान एक विलन की शक्ल में नज़र आते हैं, क्योंकि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सकूत ढाका को 4 दिन ही गुजरे थे कि जनरल याह्या खान ने सदारत और कमांडर इन चीफ से शोबे से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।